بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ سورۃ التین اس کو کہتے ہیں سورۃ التین۔ اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء میں حضور پاک کو سورہ تین کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ عشاء کی نماز میں نے حضور کو سورہ تین یعنی اسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے بہتر آواز کسی کی نہ سنی، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی آواز سنی خوبصورت، ویسی آواز کسی کی بھی نہ سنی۔ کتنی پیاری آواز تھی مصطفیٰ کریم کی، سبحان اللہ۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ دو پھل ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی اللہ نے ان دو پھلوں کی؟ اس لیے کہ ان دونوں پھلوں کو بڑی ہی کہ تقویت حاصل ہے، ان کے اندر بے شمار فوائد موجود ہیں۔ انجیر ہے تو یہ انسان کے جسم کو فربا کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے، اور مثانوں کے اندر جو ریت ہوتا ہے یا جو دانے ہوتے ہیں یا جو فنسیاں ہوتی ہیں اس کو یہ ختم کرتی ہے۔ اس طریقے سے بے شمار فوائد ہیں اس انجیر کے۔ اور زیتون یہ کھایا بھی جاتا ہے، اور سالن میں تیل کے طور پر بھی، یعنی اس کو نچوڑ کے اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے تیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ زیتون جو ہے یہ ان مقامات پر ہوتا ہے جہاں پانی والی جگہ نہیں ہوتی، پانی والے مقامات نہیں ہوتے، ان مقامات پر ہوتا ہے، بغیر کسی خدمت کے یہ ہو جاتا ہے، ان کی خدمت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہو جاتا ہے یہ۔ اور پھر اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ چکنائی سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دو پھلوں کی قسم کھائی، کہا انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر کے یہ بھی مراد ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں یہ انجیر اور زیتون پیدا ہوتے ہیں ان مقامات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ ابھی انجیر اور زیتون سب سے زیادہ ملک شام میں پیدا ہوتے ہیں، جس کو آج کل ہم سیریا کہتے ہیں، اور ملک شام کی وہ جگہ ہے کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے رہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ملک شام مسکن رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی۔ حضور پاک نے انجیر کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ انجیر جنتی درخت ہے، جنتی پھل ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ انجیر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنتی پھل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنتی جو پھل ہوتا ہے اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اور انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے، انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے۔ تو انجیر کو استعمال میں لانا چاہیے ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد، ایسا نہیں کہ ابھی آپ سنیں اور فوراً جو ہے استعمال میں لے آئے۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد کہ میرا جسم اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ بیماری ہے تو کیا اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، یا کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر تو ضرور تناول فرمائیں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد ہی آپ اس کا استعمال کریں۔ ویسے فائدہ مند چیز ہے، اوریجنل چیز ہے۔ تو کہا کہ انجیر کی قسم، اور زیتون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالن کے لیے بھی اس کو مفید بتایا، اور فرمایا کہ یہ جو زیتون ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو دو قسمیں کھائی، انجیر کی اور زیتون کی۔
اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی وطور سینین، وطور سینین، طور سینا کی قسم کھائی۔ یہ طور کہتے ہیں اس پہاڑ کو جو سر سبز و شاداب ہو، جو ہریالی والا پہاڑ ہوتا ہے نا، جس پہ ہرا ہرا ہو، اس کو طور کہا جاتا ہے، اور سینا ایک مقام کا نام ہے۔ تو سینا کے پاس جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ یہاں پر مراد ہے، لیکن یہاں پر وہ مخصوص پہاڑ مراد ہے کہ جو پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے فیض سے شرف یاب ہوئے تھے، اس پہاڑ کی اللہ نے قسم کھائی، کبطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ اور اس کے بعد وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہ امن والا شہر مکۃ المکرمہ ہے کہ جس میں حضور پاک کی ولادت ہوئی۔ یہ مکہ وہ شہر ہے جس میں خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس میں اللہ اکبر مقام ابراہیم ہے، جس میں آب زمزم ہے، جس میں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، جس میں انبیاء کرام کے قدم نازنین لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اس امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اب 4 قسمیں ہو گئیں، 4 قسمیں کھانے کے بعد، انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، امن والے شہر مکہ کی، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کا حسن دیگر مخلوقات سے بالکل ممتاز رکھتا ہے۔ جانور جھکے ہوئے ہیں، یہ بالکل قد و قامت میں برابر ہے۔ جانور منہ سے کھاتے ہیں، منہ سے اکھیڑتے، منہ سے ہی کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ یہ ہاتھوں سے اکھیڑتے ہیں اور پھر جا کر کے توڑ توڑ کے کھاتے ہیں۔ کا ہر اعتبار سے ہم نے قد و قامت کے اعتبار سے، جسم کے اعضاء کے اعتبار سے ہم نے اس انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، اور حسن معنوی کے اعتبار سے بھی، روحانی کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو بڑا مضبوط بنایا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے اندر دماغ رکھا ہے، جس کے اندر شعور کی بلندیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے اندر انسان جو ہے سوچتا سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ فراست میں ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات میں نہیں رکھی، انسان میں رکھی ہے۔ تو کہا کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ غور کر لیں، آپ تھوڑا غور کریں، سوچیں اس میں جا کر کے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندر بنا دیا ہوتا یا ہماری شکلوں کو بندروں جیسی بنا دی ہوتی تو بتائیں کہ ہم خوبصورت کہلاتے؟ وہ تو قادر ہے نا، بندر کو بنانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے، جانوروں کو بنانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ہماری شکلیں ان مخلوقات جیسی نہیں رکھی، اللہ نے ہماری شکلیں اور ہمارا حسن بالکل نکھرا ہوا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 قسمیں کھانے کے بعد میں کہتا ہوں ذرا غور کر لو اس بات کو، بات بہت بڑی ہے۔ تم اپنے آپ کو پہچان لو، خدا کو پہچان لو گے۔ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے جسم کو پہچانو، اپنی آنکھوں پر غور و فکر کرو، اپنے ہاتھوں پر غور و فکر کرو، اپنے چلنے پر غور و فکر کرو، اپنے آپ کو پہچانو، خدا کو پہچانو گے تم۔ اس لیے میں 4 قسمیں کھا کر کے کہتا ہوں بے شک ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گزرا ہے جن کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ایک شخص تھا جو ابو منصور خلیفہ کے مخصوصین میں سے تھا۔ یہ اپنی زوجہ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دن چاندنی رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور جا کر کے کہتا ہے چاند تو اپنے شباب پر ہے، یہ بتاؤ، اور تم بھی حسن میں لپٹی ہوئی ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ چاند خوبصورت ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ بیوی نے کہہ دیا میں ہی خوبصورت ہوں۔ کہا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اگر تم یہ ثابت نہ کر دو تو تمہیں 3 طلاق کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، یعنی چاند سے زیادہ تم خوبصورت ہو، اس چیز کو تم ثابت کر دو تو ٹھیک ہے، تمہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر ثابت نہ کر سکو تو تم پر 3 طلاق۔ اب ظاہر سی بات ہے چاہے وہ مذاق کے طور پہ کہا گئی ہو بات، لیکن طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات صبح جو ہے ابو منصور کو کہی گئی کہ سرکار رات میں نے
عیسیٰ بن موسیٰ نے کہا کہ ایسا ایسا کہہ دیا اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے، اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ابو منصور نے اس وقت کے تمام فقہا کو، علماء کو جمع کر لیا، کہا ان پر طلاق واقع ہوئی کہ یا نہیں؟ اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا تو، اگر چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہونا ثابت نہ کر دے تو تجھ پر 3 طلاق۔ یہ اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا، کیا اس پر طلاق واقع ہو گئی؟ کہا طلاق مذاق میں کہی جائے یا تفریحاً کہی جائے، طلاق تو طلاق ہوتی ہے، طلاق تو واقع ہو گئی۔ سارے علماء نے یہی کہا۔ ایک عالم تھے جو بتاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ وہ عالم جو تھے وہ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے، اور ان کو اس وقت لوگ امام ابو حنیفہ کہتے تھے۔ ایک تو ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں جن کی حنفی حضرات تقلید کرتے ہیں، وہ نہیں، یہ امام شافعی کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خاموش ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے جو ہے پوچھا ابو منصور نے، بھائی آپ خاموش کیوں ہیں؟ کہا میں خاموش ہوں کہ بڑوں کی باتیں سن رہا ہوں، اب میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل آپ حکم فرمائیں۔ کہا میں سورہ 3 کو پڑھنا چاہتا ہوں، جہاں میں غلط پڑھوں فوراً مجھے ٹوک دینا کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ میں سورہ 3 کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، جہاں میں غلط پڑھوں فوراً ٹوک دینا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کی، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اور اس کے بعد کہا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے سورج کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کہا غلط پڑھ لیا آپ نے۔ کہا دوبارہ پڑھتا ہوں، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، کہ بے شک ہم نے چاند کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کہا غلط پڑھا ہے۔ کہا غلط پڑھا، تیبارہ پڑھتا ہوں، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کہا اب بتاؤ یہ جو عیسیٰ بن موسیٰ کی بیوی ہے کیا یہ انسان ہے یا نہیں؟ جب انسان ہے تو انسانیت کے ناطے یہ سب سے خوبصورت ہے، چاند سے بھی خوبصورت ہے، سورج سے بھی خوبصورت ہے۔ تو بہرحال آپ غور فرمائیں، اگر آپ جانوروں سے مقابلہ کریں گے نا، اپنا حیوانوں سے مقابلہ کریں گے تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اب میں آپ سے ایک اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں جو بڑی اہم ہے۔ جناب درخت سے مقابلہ کرو، وہ چل نہیں سکتا، آپ چلتے ہیں۔ وہ چل نہیں سکتا، آپ چلتے ہیں۔ آپ سورج سے معائنہ کرو تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر ہم جانور کی بات کریں، آپ کے اندر عقل ہے، آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، آپ جانور سے ممتاز، آپ جو ہے ان درختوں سے ممتاز، آپ ان چاند اور سورج سے ممتاز۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے حضرت انسان تجھے ہو کیا گیا؟ تجھے اللہ نے عقل بھی دی، تجھے اللہ نے جو ہے شعور بھی دیا، تجھے اللہ نے چلنے کی طاقت بھی دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی صلاحیت بھی دی، سوچنے سمجھنے کا ادراک بھی تجھے دیا۔ لیکن جب یہ چیزیں جو ہیں درخت، اسے مصطفیٰ کریم اپنی طرف بلاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ درخت چل کر کے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب ڈوبے ہوئے سورج کو حضور انگلی کے اشارے سے بلاتے ہیں تو یہ ڈوبا ہوا سورج واپس چل کر کے آتا ہے۔ جب چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم مٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کنکریوں کی طرف، وہ کنکریاں بھی حضور کے اشارے سے بولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک یہ انسان ہے جسے اللہ نے خوبصورت بنایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مؤذن 5 وقتہ یہ صدا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، اے انسانوں کی جماعت آؤ نماز کے لیے، اے انسانوں کی جماعت آؤ کامیابی کے لیے۔ درخت تو بات حضور کی مانے، پتھر تو حضور کی بات مانے، جانور تو حضور کی بات مانے، لیکن انسان نہ مانے۔ کتنا بڑا ناشکر ہے یہ انسان۔ ذرا غور تو کر کہ خدا نے تجھے بنایا کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ اور اگر تو یہی چال چلتا رہا اور یہی رخ تو نے اپنایا رکھا اور اسی زاویے پر اور اسی طریقے پر تو چلتا رہا تو پھر اللہ نے آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر تو نافرمانی میں جیتا رہا، اگر تو خدا کے قہر کو مول لیتا رہا، اگر تو خدا کے غضب کو دعوت دیتا رہا، اگر تو خدا کی نافرمانیاں کرتا رہا
تو پھر میں تجھے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکوں گا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں وہاں تجھے لوٹا دوں گا جہاں تیری دھکترنی ہونی ہے، جہاں تجھے جو ہے جمار کیا جانا ہے، جہاں تجھے مارا جانا ہے، جہاں تجھے جلایا جانا ہے. اس لیے انسان سوچ اور خدا کی فرمانبرداری کی طرف آ. اور بعد مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ انسان جو اتنا خوبصورت ہے اعضاء کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اس انسان کو بڑھاپے کی طرف بھی آنا ہے. جانوروں کے مد مقابل یہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ کسی کام نہیں رہتا. بڑھاپے میں آپ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم پر بڑھاپا چھا جائے ہم کسی کام نہیں رہتے، 10 کلو وزن بھی نہیں اٹھا پائیں گے، ہم سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، ہمارے پاس لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، یار بڈھا پکاتا ہے یہ. لیکن جانوروں کی اہمیت رہتی ہے اس وقت بھی. جانور بڑھاپے میں بھی دودھ دیتا ہے، وہ گوشت کے کام آتا ہے، سواری کے کام آتا ہے. لیکن ہمارا بڑھاپا بیکار ہے. ہمارا بڑھاپا کبھی سر دکھ رہا ہے تو کبھی سینہ دکھ رہا ہے تو کبھی کمر دکھ رہی ہے. ہم کسی سے کہیں گی بھی اپنی تکلیف تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو کہا اسی انسان کو جو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، ایک لمحہ اس پر ایسا بھی آتا ہے جو بڑا جو ہے اسفل من السافلین، بالکل نچلا حصہ ہے جس میں انسان کب ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ بڑھاپا ہے. ایک وہ بڑھاپا جو فاسق کا ہے، ایک وہ بڑھاپا جو مومن کا ہے، ایک وہ بڑھاپا جو حضرت کافر کا ہے. ان میں فرق ہے. لیکن بڑھاپا کمزوری کے اعتبار سے تو سب پر برابر ہے. ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، اگر اس پہ بڑھاپا آیا تو اس کا بھی جسم درد کر رہا ہے، اس کے بھی ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، اس میں بھی کمزوری آئی ہے. تو جو نیک اعمال کر رہا ہے مومن، اس پر بھی جو ہے یہ کمزوری آئی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اس کا بڑھاپا عظیم کیوں ہے اور اس کا بڑھاپا گرا ہوا کیوں ہے؟ یہ حضرت کافر اور حضرت فاسق جو ہیں، یہ جو انسان ہیں، ان کا بڑھاپا افسوس والا کیوں ہے اور نیک مومن کا بڑھاپا عزت والا کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہاں وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے ایمان لانے کے بعد، اس کے لیے تو ان کے رب کے پاس بے انتہا ثواب ہے. ان کے لیے جہنم نہیں ہے، جنت ہے. ان کے لیے اگر بڑھاپا بھی آ جائے تو وہ نماز بھی پڑھے، جوانی کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ تبھی ملے گا جب یہ بوڑھا حضرت جوانی میں خدا کی عبادت کرتا ہوگا، یہ بوڑھا جوانی میں قرآن پڑھتا ہوگا، یہ جوانی میں کتابیں پڑھتا ہوگا، یہ جوانی میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا. تب حدیث پاک بھی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور وہ سفر میں جائے تو اس کے نیک اعمال کا ثواب فراغت اور صحت ہی کے اعتبار سے ملیں گے، سفر اور یہ بیماری کی وجہ سے. حدیث کہتی ہے کہ اگر تم بوڑھے بھی ہو گئے اور تم جوانی میں عبادت کرتے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے تم رکوع بھی صحیح نہیں کر پا رہے، سجدہ بھی تم صحیح نہیں کر پا رہے، لیکن جوانی میں تم نے خدا کو یاد کیا تھا، تو تمہارا بوڑھے پن میں اللہ کو یاد کرنا ایسے ہے جیسے کہ جوانی میں خدا کو یاد کرنا. لیکن یہ اور بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان بوڑھوں کے لیے ہے جو جوانی کو جوانی دیوانی کے نام سے یوں بازاروں میں رونتے نہیں تھے. جوانی دیوانی ہے یہ کہہ کر کے فلمیں نہیں دیکھتے تھے بلکہ قرآن پڑھتے تھے. جوانی دیوانی ہے یہ کہہ کر کے وہ بائکوں پر اور وہ چوراہوں پر اور چھکوں پر گھومتے پھرتے تھے. ان کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو اپنا رخ مسجد کی طرف کرتے تھے. تو اے جوانوں، ابھی وقت ہے، آپ بھی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو. یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بڑی نعمت ہے. بڑھاپے میں آپ وہ نہیں کر پائیں گے جو جوانی میں کر گزریں گے. تو اس لیے اس مومن بندے کا بڑھاپا بڑا اچھا ہے جو مومن بندہ جوانی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی اس کو جوانی جیسا عبادت کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین. اب تو کس بات میں اللہ کے اس قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کیا میں نے تجھے انسان کی بناوٹ کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا انسان کے بڑھاپے کے بارے میں نہیں بتایا؟
کیا میں نے قسمیں کھا کر کے تجھے انسان کی حیثیت نہیں بتا دی؟ جب بتا دی تو پھر تو قیامت کے بارے میں کیوں جھٹلاتا ہے؟ تو یوں کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب قیامت کی بات آتی ہے، قبر کی بات آتی ہے، حشر کے میدان کی بات آتی ہے، روز جزا کی بات آتی ہے، روز سزا کی بات آتی ہے، تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس بات پر تو جھٹلا رہا ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ قیامت کا میدان یا رونما کرے، حشر کے میدان سب کو جمع کرے؟ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سارے حاکمین کا حاکم نہیں ہے؟ کیا تو نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا وفادار ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے یا انعام دیتا ہے؟ انعام دیتا ہے۔ کہ تو نے دیکھا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو انعام دیتے ہیں، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے انہیں سزا دیتے ہیں؟ تو وہ جو رب غیرت مند ہے، وہ جو رب یعلم ما فی الصدور ہے، جو سینوں کا علم رکھتا ہے، جو ہر باریکی کو جانتا ہے، وہ رب کب گوارا کرے گا کہ میرا وفادار بندہ سزا پائے اور میرا نافرمان بندہ انعام پائے؟ میں بھی اپنے وفاداروں کو انعام دوں گا اور میرے نافرمانوں کو میں کیا دوں گا؟ سزا دوں گا، اور اس کے لیے ایک میدان انعقاد کروں گا، اور اس میدان کا نام حشر کا میدان ہوگا۔ اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، سانسوں کے تھمنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے، آپ کا چارپائی پر لیٹنے سے پہلے، اس جسم سے روح کے نکلنے سے پہلے، اے مسجد میں حاضرین، میں آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اٹھیں، اور ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی فراغت ہے، اسی صحت میں، اسی فراغت میں خدا کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں اور گناہوں کو ترک کریں۔